बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कर करते हैं। सईद बलोच साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया कि वो इलेक्शंस का बाइकाट नहीं करना। आपने जो मर्ज़ी करना कर लें, जमात माइनस करनी है करें, लेकिन हम बल्ले का निशान दें या ना दें, इलेक्शन हम लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। अब देखते हैं उस फैसले पे आगे अमल दरामद हो पाता है कि नहीं, उस हवाले से बात करेंगे। पहले मुझे बताएं कि बल्ले का निशान पीटीआई के लिए कितना ज़रूरी है। और पेशावर हाई कोर्ट ने तो कल अदम करार दिया था केस का फ़ैसला जो था इलेक्शन कमीशन के। अब वो बल्ला शायद उनको अभी से पता चल गया कि वापस नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, सीनियर एंकर हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने पिछले दिनों जब ये बल्ले का निशान छीना था ना इलेक्शन कमीशन ने, तो उसके ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है, इमरान खान साहब हैं। और वो इस बारे में बिल्कुल उनकी ये राय, उनकी ओपिनियन ये बिल्कुल ठीक है। और पीटीआई का इंतखाबी निशान इमरान खान साहब हैं। इसलिए कहा जाता है ना, वो पिछले दिनों बल्कि कल ही सरदार लतीफ़ खोसा साहब एक टीवी प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा कि जिस उम्मीदवार पे इमरान खान साहब हाथ रखेंगे वो जीतेगा। ये बात अब मैंने नहीं रखती कि कौन बड़ा पाए का सियासतदान है, कौन पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ने वाला है, किसका सियासी पस मंज़र क्या है, कोई कितनी नस्लों से सियासत में है, किसका कितना तजुर्बा, ये चीज़ें अब मैटर ही नहीं करती। अब सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब ने कहना है कि ये बंदा है तो वोट उसी को पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अब सिचुएशन यही बन रही है। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में पीटीआई की जो हिकमत अमली है ना, उसको दाद देनी इसलिए भी बनती है कि जो दीगर सियासी जमातों में जहाँ पर हमें कमी कोताही नज़र आती है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी मामले पर ख़ुद को पहले ही ज़हनी तौर पे तैयार कर लेते हैं कि हमारे साथ ये हमारी इस्तदा है, ये हमारी प्रेयर है, इसमें हमें ये रिलीफ चाहिए, अदालत से ये इंसाफ चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, वो उसके ऊपर भी तैयार होते हैं। और अब देखें कि पहले बल्ले का निशान छीना गया, फिर पेशावर हाई कोर्ट में अपील की गई, वहाँ से बल्ले का निशान बहाल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर फिर अपील दायर कर दी, डिवीज़न बेंच के सामने इंटर कोर्ट अपील की। अब उसके ऊपर चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान साहब का आज का जो बयान है वो बड़ा जो है ना, वो आप समझें कि उसको अजीब व गरीब भी इसको आप कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पीटीआई पिछले दिनों तो हमने देखा कि वो बल्ले के निशान के लिए पूरी तरह से लड़ने के लिए जो भी उनकी कानूनी कार्रवाई का उनके पास एक इख्तियार है या उनका हक़ है, उसको वो इस्तेमाल करने की उन्होंने कहा था कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, अपडेट है, वो ये है कि गौहर खान साहब ने कहा है कि बल्ले के अलावा कोई भी निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। और उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि पीटीआई को बतौर जमात माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के ज़रिए पीटीआई को पीछे धकेला जा रहा है। एक वकील नून लीग से जाए तो ठीक, पीटीआई की जानिब से जाए तो गिरफ़्तार हो जाता है। अदलिया अपना किरदार अदा करे तो मसाइल का हल मुमकिन है। अदालत को अब अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। प्लान बी और सी हमारे पास है जिससे पार्लियामान तक जाएंगे। यानी उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात आज जो है वो कर दी है कि किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया जाएगा। अभी पिछले दिनों आपको पता है कि जब ये कागजात नामजदगी होलसेल या जो है होलसेल रेट पे ये मुस्तरद हुए हैं, तो उसके बाद मुख्तलिफ जो लोग हैं या मुख्तलिफ एंगल से ये राय जो है वो सामने आना शुरू हुई थी कि पीटीआई को इस तमाम तर सूरत हाल में इलेक्शन का बायकॉट कर देना चाहिए। लेकिन पीटीआई शायद ये समझती है कि जितने भी जो भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक तो अदलिया के ऊपर अभी भी उनका कहीं ना कहीं उनको एतबार या उनका जो ट्रस्ट है वो मौजूद है और अदलिया से अभी भी उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। लेकिन आज उन्होंने डिससेटिस्फाई हैं इलेक्शन कमीशन से, पहली दफ़ा कहा है उन्होंने। देखें, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो शायद उन्हें ये बहुत पहले कह देना चाहिए था, लेकिन चूँकि वो एक सियासी जमात हैं, मुल्क भर में उनकी जड़ें जुड़ी। जी। लेकिन देखें ना कि मायूसी इस हद तक चली जाए तो वहाँ से फिर एक लेवल आता है ना कि इंसान की भी एक हद होती है। उसके बाद वो कहता है कि चलें जी अब जो होगा वो देखा जाएगा।
تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنے چیزوں کو الیکشن کمیشن کے ساتھ اس کو اپنے حالات یا ان کے جو ایک ریلیشن شپ تھا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی رہی. گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں پی ٹی آئی کا 3 رکنی وفد شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور ملیکہ بخاری کی صورت میں الیکشن کمیشن گیا. وہاں پر چیف الیکشن کمشنر اور ممبران سے بات کی. ان کے ساتھ جو گرما گرمی کی ایک تناؤ کی ایک صورتحال تھی پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے درمیان, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. باہر آ کر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے تحفظات الیکشن کمیشن کے بارے کے سامنے رکھے اور انہوں نے غور سے ہماری بات سنی. امید ہے کہ اب یہ جو تناؤ کی صورتحال ہے یہ اس میں بہتری آئے گی, لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آئی. جو تسلسل ایک چل رہا تھا وہی برقرار رہا, بلکہ اکثر مواقع پر اس میں شدت آئی. آروز کا معاملہ ہو, بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا معاملہ ہو, ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا معاملہ ہو, اس کے بعد کاغذات نامزدگی جمع کرانے, سکروٹنی کا عمل, اور پھر اس کے بعد اب اپیلوں کا معاملہ. تو یہ وہ سارے مراحل ہیں جس میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں زیادتی ہوتی رہی ہے, اور اس کے ویڈیو شواہد موجود ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ جو ریٹرننگ افسران کی جانب سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں کا پہلا دن تھا. وکیل ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو وہاں پر ان کو وکیلوں کو پولیس نے گھسنے نہیں دیا. تو اب دیکھیں نا کہ اس طرح کی سچویشن, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو تجویز کنندہ ہے یا تائید کنندہ ہے ان کو گرفتار کیا جاتا تھا, امیدواروں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا, آر او آفس میں گھسنے نہیں دیا جاتا تھا. اب وکیلوں کی باری آ گئی, اور اس حوالے سے ہم نے گزشتہ دنوں یہ ایک ویڈیو میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اگلا اقدام جو ہے وہ ممکنہ طور پر وکیلوں کی گرفتاری کا ہو سکتا ہے. تو اب شاید وکیلوں کی گرفتاری جو ہے وہ تھوڑا وقت ہوا چاہتا ہے. اس سے بڑھ کے میرے خیال میں شاید اس سے بار کونسلز یا بار ایسوسیشنز کی جانب سے کوئی سخت رد عمل آ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہفتے کے روز سپریم کورٹ بلکہ کل اتوار تھی, کل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے ایک جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں وکیلوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ سخت مذمت اس کی گئی ہے. تو اب اگر وکیلوں کو دوبارہ سے گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ بار, پاکستان بار یا ملک بھر کی جو وکلا تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل آنے کا کبھی امکان ہے. تو شاید فیصلہ یہ کیا گیا کہ وکیلوں کو گرفتار شاید نہ کیا جائے, لیکن ان کو کمرہ عدالت تک پہنچنے میں اگر رکاوٹ ڈال دی جائے تو شاید وہ ایک مناسب اور آسان حل اس کو سمجھا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری جانب جلاؤ 9 مئی کے جلاؤ گراؤ کے کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کی پراپرٹی ضبط کرنے کا حکم جاری ہوا ہے. جلاؤ گراؤ کے دوران عمران خان 9 مئی کو نیب کی کسٹڈی میں تھے, 10 کو ان کے پاس تھے, 11 کو سپریم کورٹ نے چھوڑا تھا. تو یہ سارا کیس بلڈ کرنا اور پھر یہ فیصلہ بھی سنا دینا کہ پراپرٹی ضبط کر لی جائے. دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب غالباً 9 مئی کے روز کراچی میں تھے. عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے. ہائی کورٹ سے ہی ان کو بڑے توہین آمیز طریقے سے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے دھکے دے کے گرفتار کیا گیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ملک میں احتجاج شروع ہوا. اور اس احتجاج کے تناظر میں اب مزے کی بات کس میں گیا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے, عمران خان صاحب اسلام آباد میں تھے, اور جن مقدمات کی بنیاد پر جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا گیا وہ گجرانوالہ میں تھا. اچھا. گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو جلاؤ گھراؤ کے کیس میں بانی تحریک انصاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی, پرویز الہی سمیت 51 افراد کی جو جائیدادیں ہیں وہ ضبط کرنے کا حکم دیا ہے. اور عدالت نے 51 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا ہے, اور عدالتی حکم پر ملزمان کے گھروں اور شہر کے اہم مقامات پر اشتہار آویزاں کیے جائیں گے. ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری مقدمے میں دہشت گردی کے ساتھ قتل کی دفعات بھی شامل ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے جتنے بھی واقعات ہوئے, پاکستان تحریک انصاف اپنی متعدد پریس کانفرنسز میں جب عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے تو وہ بھی متعدد پریس کانفرنسز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کے روز اور 9 اور 10 مئی کے روز پی ٹی آئی کے تقریباً کوئی 25 کے قریب کارکنوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا, ان کو گولیاں ماری گئیں. ظاہری بات ہے اب وہ گولیاں جو ہیں وہ ریاستی اداروں کی جانب سے ماری گئیں,
یہاں راولپنڈی میں شمس آباد کے قریب ایک نوجوان کو سر میں گولی ماری گئی تھی. اس کے علاوہ کوئٹہ والی سائڈ پہ فیصل آباد میں, پھر پشاور میں بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب جہاں پر وہ احتجاج ہوتا تھا وہاں سے خبریں آئی تھیں. جی تو وہ براہ راست فائرنگ ہوئی, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ہمارے تقریباً کوئی 25 کے قریب جو کارکن تھے وہ قتل ہوئے ہیں. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نہ گجرانوالہ میں موجود تھے, نہ دائرہ اختیار بنتا ہے سر بنتے ہی نہیں نا. دیکھیں اسلام آباد میں تھے تو اسلام آباد کا تو اپنا دائرہ اختیار ہے نا. اگر پنجاب کی حد تک بھی آپ رہتے تو پھر آپ راولپنڈی تک آتے, اسلام آباد تو پھر بھی نہیں آ سکتے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو, اور سب سے اس میں دیکھیں عجیب اور مضحکہ خیز چیز کیا ہے کہ بھائی ایک بندہ گرفتار ہے, وہ جیل میں ہے, عدالت میں وہ پیش نہیں ہو سکتا, دیگر متعدد مقدمات میں اس کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اور اس کو جوڈیشل بھی کیا گیا ہے, اور پھر عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ بندہ جو ہے یہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے تو آپ کہیں نا ریاستی اداروں کو کہ ملزم کو پیش کروا لیا تھا. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یا تو پھر آپ کے اندر اتنی جرت اور طاقت ہو کہ پھر آپ اس کو کہیں کہ جی ہر صورت اس ملزم کو پیش کریں. تو جب آپ پیش نہیں کر سکتے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص گرفتار ہے اور وہ آلریڈی اڈیالہ جیل میں قید ہے, تو پھر آپ اس کی غیر موجودگی میں انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بنا کے اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم جاری کر رہے ہیں. تو یہی وہ میرے خیال میں نالائکیاں ہیں, وہی سکون لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ماضی میں ہوا. دیکھیں ہاں یہ بالکل میں یہی بات کرنے لگا تھا, اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش. جی آپ کو پتہ ہے نا ابھی پچھلے دنوں توشہ خانہ کیس میں ان کی جو تحائف ضبط ہوئے تھے وہ واپس ہوئے ہیں. پھر وہ جی اسحاق ڈار والے معاملے میں آپ دیکھیں کہ ان کے گھر کو سیل کیا گیا تھا. جی تو وہ ساری چیزیں, اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو غالباً رائیونڈ والا ان کا گھر تھا نواز شریف صاحب کا, اس حوالے سے بھی کوئی عدالتی حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نواز شریف یا مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ ہو چکی ہیں, اور وہ بیلنسنگ ایکٹ نہیں, میرے خیال میں وہ خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے. خواہش کی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تو یہ یہاں پہ ہونا چاہیے, ویسا ہو جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ بلے کا انتخابی نشان لینے والا ہو, عمران خان کو جیل میں ڈالنے والا ہو, اس کی پارٹی سے بندے توڑنے والا ہو, اس کو عام انتخابات سے پہلے نااہل کرنے والا ہو, یا اب جو یہ اس کی جائیداد ضبط کرنے والا معاملہ ہو, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ایک پورے پیٹرن کے تحت چلتی ہوئی اور اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان مقدمات سے زیادہ خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.